السلام علیکم۔ وہ روزانہ آتی، میرے کلینک پر سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی، اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی، اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی تھی۔ وہ کھسکتی ہوئی وہی آخری سیٹ پر پہنچ جاتی، عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال و جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35 یا 40 کے قریب تھی، کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں اپنے ملک کا مشہور ڈاکٹر رحمان ساہ ہوں، دن میں سرکاری اسپتال میں ہوتا ہوں اور شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرض میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ وہ عورت بنا ناگہاں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی، بغیر چیک کرائے اور دوا لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ ارے بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریض کو دوسری طرف بیٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئے اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور گھسیٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا بیٹھیے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھا، اس نے گلا صاف کیا اور دھیمے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتی اور میں اپنا یہاں علاج کرانے نہیں آئی۔ میں نے پوچھا پھر آپ یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں فلاں گاؤں میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک ہی حکیم تھا وہ بھی مر گیا پچھلے دنوں، بستی میں ہیجا پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس بیماری کی وجہ سے میری سانو بھی مر گئی۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا؟ اسی ڈر کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا صحیح سمجھا، دیکھو بی بی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو یہ میری نہیں بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت برباد نہ کرے۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس جہاں کے فنا ہونے کا اعتراف تمام مخلوقات میں سے صرف نوح انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں اور کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم تمہاری وجہ سے برباد ہو گیا۔ اس نے کچھ لمحے میرے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پر حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی، شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسی گھٹیا پن کی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ بولی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، پھر جو دوائی آپ ان کو دیتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اسی طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کر میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں، پورے 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا کر دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی مگر میں کسی اور کی شانو کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے پھیکی پڑ گئی، میری بھوک مر گئی۔ دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔